إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے. الحمدللہ یہ ہمارا ایک طویل سلسلہ ہے مقالات مکیہ کے عنوان سے، جس کا یہ 21واں مقالہ ہے. اس کے اندر ہم نے چند لمحات فکریہ جمع کیے ہیں اور بنائے قادیانیت کے لیے انتہائی مفید اور نافع ہیں. اگر وہ ان میں بنظر غائب تعامل کر لیں تو ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ سبیل ہدا کو کھول دیں گے. راہ حق تک پہنچنا ان کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. دنیا میں ہر امت، ہر قوم اپنے علماء کا احترام کرتی ہے. کوئی بھی امت دنیا میں ہو، تمام آسمانی ادیان اور ان کو ماننے والے اور سبھی انسانی معاشرے، یہ مسلم ہے ان کے ہاں کہ وہ اپنے اپنے زعماء اور بڑوں کی اور اپنے سلف کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں. ہر عقل مند خلف سلف کی قدر و منزلت اس کے ہاں ایک مسلمہ عمل ہے. ہر امت کے خلف یعنی بعد میں آنے والے لوگ دیگر لوگوں کو اپنے سلف یعنی جو ان سے پیش رو ہیں ان کی عظمت کے قصے سناتے ہیں. مسلمان امت میں جیسی معروف ہے کہ وہ ہمیشہ صحابہ کرام کے احوال، ائمہ مجتہدین کی سیرت، محدثین، مفسرین اور شراح سنت ان کے قصے اپنے لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ خلف میں سلف کی، بعد میں آنے والوں میں پہلے لوگوں کی قدر و منزلت پیدا ہو. یہ امتوں کے ہاں ایک مسلمہ حقیقت ہے. بلکہ ہر امت کے بعد میں آنے والے اپنے پہلوں کی طرف نسبت فخر کرتے ہیں. وہ انہیں اپنی امت کے صاحب فضل رجال کار سمجھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے مقام و منزلت تک نہیں پہنچ سکتے. چہ جائے کہ وہ ان پر فوقیت کے دعوے کرنا شروع کر دیں. پھر اس سے بڑھ کر بدقسمتی یہ کہ وہ ان کی اہانت کا ارتکاب کریں. پھر ان کے شرف کے بارے میں لوگوں میں تشکیک پیدا کریں اور ان کے بارے میں نازیبا کلمات کریں. تو اس بات کا تصور بھی عقل مند معاشروں میں نہیں ہو سکتا. تمام انسانی سوسائٹیز اس مسئلہ میں متفق ہیں. رہی امت مسلمہ تو اس کے ہاں تو اپنے سلف صالحین کی عظمت اور اس کا اعتراف یوں ہے کہ اس کے سلف اصحاب رسول ہوں یا تابعین حضرات ہوں
یا تبع تابعین ہوں یا ائمہ مجتہدین یا مفسرین محدثین یا علماء شریعت کسی بھی دور کے، تو ان کی شان میں جو کچھ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب کی قدر و منزلت خلف کو تسلیم کرنا، یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے۔ اسی باب میں مستقل عقائد کی کتابوں میں ابواب مدون ہیں، ان میں یہ بھی درج ہے کہ ان کا یعنی سلف صالحین کا ذکر صرف اور صرف خیر ہی سے کرنا ہے، اور ایسی بات یہ اہل سنت والجماعت ہونے کی علامت ہے۔ یہ ہے ہمارے ہاں عقائد کی کتابوں میں مذکور کہ اہل سنت والجماعت کی کیا علامت ہے کہ وہ اپنے سلف صالحین کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کا ہمیشہ وہ ذکر خیر ہی کرتے ہیں۔ لا یذکرونہم الا بالخیر، اگرچہ وہ معصوم نہیں مگر وہ ان کا ذکر شر کبھی بھی نہیں کریں گے، ان کی غلطیوں کو کبھی بھی نہیں گنوائیں گے، وہ ہمیشہ اپنے سلف صالحین کا ذکر خیر ہی کریں گے ہر مجلس میں۔ اس لیے امت کے خلف کی دینداری یہ ہے کہ وہ اپنے سلف کو مقام مرجعیت دیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام تو بالاجماع معصوم ہیں، اور وہ انبیاء کے علاوہ غیر سے افضل ہیں۔ پھر انبیاء میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ان کے بعد پھر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے جو پوری امت سے افضل ہے، بلکہ امت کے لیے وہ ایمان میں نمونہ ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے اصحاب رسول کا کہ وہ تا قیامت امت کے لیے نمونہ ہوں، کس میں؟ رسول اللہ کے پر ایمان لانے میں، رسول اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی اطاعت میں، اللہ کو ماننے میں، جملہ ایمانیات میں۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به، قرآن کریم کی آیت تا قیامت محکم ہے کہ بعد والے کیسا ایمان لائیں؟ جیسے اس امت کے اولین سلف صالحین صحابہ کرام ایمان لائے۔ تو خلف امت کے اندر سلف کی محبت یہ علامت ایمان ہے، اور ان سے بغض یہ علامت نفاق ہے۔ پھر یہ بھی ایمانی مسئلہ ہے کہ نبی کے علاوہ غیر نبی کبھی بھی کوئی اور کسی نبی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آگے یہ بھی ہے کہ غیر صحابی صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی یہ وہ تمام امور ہیں جو امت مسلمہ میں اس کے اول دور سے تاحال اجماعی مسائل رہے ہیں، اور یہ ان مسلمات میں سے ہیں جن میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جبکہ قادیانیت اسلام اور دیگر انسانی سوسائٹیز کی اس ضابطہ حفظ مراتب کے محکم اصول کے برعکس جا رہی ہے۔ اس اصول سے مکمل طور پر اس کا رویہ برعکس ہے۔ اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہی ہم نے اپنے اس دین بھلائی ہے اس سلسلے میں ابنائے قادیانیت کے تأمل کی خاطر یہ مقالات تیار کیے ہیں، اور ہم انہیں نصیحت کریں گے وہ ان مقالات کا مطالعہ کریں، اور اس کے اندر جو ہم نے ترتیب کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش کیا ہے ان کے اندر وہ غور و فکر کریں۔ مثلا حضرات انبیاء اور مرزا غلام احمد کی تجدیدات، یعنی ہیں تو وہ تحریفات جسے کہ وہ تجدیدات کہتے ہیں۔ پھر حضرت مسیح ابن مریم جو اللہ کے اولی العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، ان کے بارے میں مرزا غلام احمد کی تجدیدات یعنی تحریفات۔
پھر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بارے میں مرزا غلام احمد کی تجویزات. یہ جو عنوان ہم ذکر کر رہے ہیں، ہر عنوان پہ ہم نے ایک مقالہ ان مقالات مکیہ میں ترتیب کیا ہے. پھر امت مسلمہ کے علماء اور مرزا غلام احمد کی تجویزات. انشاءاللہ ان مقالات کے مطالعے سے ابناء قادیانیت پر یہ مندرجہ ذیل حقائق بفضل اللہ خوب واضح ہوں گے. مرزا صاحب اولاً تو اپنے اہل سنت کے عقائد پر ہونے کے دعوے دار رہے ہیں، پھر یہ بھی دعوے دار رہے کہ وہ تمام انبیاء کی تعظیم کو واجب سمجھتے ہیں، پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء کا خود مجموعہ ہے، پھر آگے چل کے وہ سب پر متفوق ہیں. پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ ان حضرات معصومین کی اہانت کا ارتکاب کرتے ہیں. وہ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے فیض سے فیض یاب ہوا، پھر جب اپنا اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کو وہ ہلال قرار دیتے ہیں، یعنی ناقص چاند، اور اپنے آپ کو بدر کہتے ہیں، یعنی مکمل چاند. پھر وہ اپنے آپ کو روحانیت میں ان سے زیادہ شدید، ان سے زیادہ مکمل اور ان سے زیادہ کامل جانتے ہیں. یہ ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ان سب موضوعات پہ ہمارے ہاں مقالات مرتب ہیں. اب تأمل کا مقام یہ ہے کہ قادیانی ادب کا ہر قاری یقیناً اس نتیجے پہ آسانی سے پہنچ جائے گا کہ مرزا غلام احمد قوموں کے خلف کے اندر سلف کی عظمت کے باب میں ایک نادر وجود ہے اور اپنی خصوصی شخصیت کا مالک ہے، کیونکہ انسانی معاشروں میں جو چیز معروف ہے وہ تو یہ ہے کہ قوموں کے خلف اپنے سلف کا احترام کریں. اگر وہ ان کے قومی ابطال ہیروز ہیں تو وہ انہیں قانونی تحفظ دیں، اگر بلکہ وہ عوامی لیڈر بھی ہیں تو پھر بھی عوام کے دلوں میں ان کی عقیدت ثابت ہوتی ہے. پھر اگر امتوں کے بڑے وہ آسمانی ادیان کے رہنما اور حاملین ہوں تو ان کے مقام و منزلت کو تو شرعی طور پہ تحفظ حاصل ہوتا ہے. الحاصل ہر قوم، ہر امت اور ہر ملت میں اس کے سلف کا خلف کے ساتھ عظمت، محبت، تعظیم اور توقیر کے رشتے قائم ہیں. انسانی معاشروں میں ہر قوم کی زعماء اپنے خلف کے ہاں مقتدا ہوتے ہیں، وہ مطاع ہوتے ہیں. خلف یعنی پیچھے آنے والے لوگ کبھی بھی ان کی برابری کے دعوے دار نہیں ہوتے اور ان پر برتری کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جائے کہ وہ ان کی اہانت کے مرتکب ہیں. پھر اگر وہ علماء امم، حضرات انبیاء، حضرات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام انبیاء اور رسل ہوں تو ان کی عصمت خود اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے اور ان کی اطاعت کا حکم بھی باری تعالی نے خود دیا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا صرف اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کے حکم سے اپنی امتوں کے لیے مطاع ہوں، ان کے لیے مقتدا ہوں. تو ایسے حضرات کی عظمت اور شان کی کیا کہنی ہے. اب دیکھیں ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے اسی مذکورہ باب میں تقابل کے نمونے پیش کرتے ہیں. اس کی عادت اس باب میں یہ ہے کہ اولاً
وہ ان علماء کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی برابری کے دعوے کرتا ہے، پھر اخیر میں ان پر تفوق کا مدعی ہوتا ہے، اور آخر میں انہی کی اہانت کا مرتکب ہو جاتا ہے، تاکہ لوگ ان کی محبت، ان کی عظمت اور ان کی توقیر کو چھوڑ کر وہ اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ وہ عربی نص میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب فیض کا بھی اعتراف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے وَأَنزَلَ عَلَيَّ فَيْضُ هَذَا الرَّسُولِ فَأَتَمَّهُ وَأَنزَلَ عَلَيَّ فَيْضَ هَذَا الرَّسُولِ فَأَتَمَّهُ وَأَكْمَلَهُ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رسول کا فیض اتارا اور اسے اتمام و اکمال فرمایا۔ وہ اعجاز احمدی صفحہ پر 25، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 134 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اولاً یوں گویا ہے کہ آپ خدا کے مقبول اور پیارے تھے، خبیث ہیں وہ لوگ جو ان پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہے اس کا ان کی عظمت کا اعتراف۔ وہ ان کے بارے میں کہتا ہے میں اپنے مسیح موعود ہونے کا مدعی نہیں ہوں، میرا تو صرف مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ وہ تتمت الوحی صفحہ 521 روحانی خزائن جلد 22 521 میں کہتا ہے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد ہوں۔ پھر وہ حضرت نوح پر برتری کا یوں مدعی نظر آتا ہے، کہتا ہے خدا تعالی میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ اب دیکھیں کیسے نوح پہ برتری، حضرت یوسف پر برتری کا پھر یوں دعوے دار ہے بس اس امت کا یوسف، یعنی یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھتا ہے۔ یہ اس کا دعویٰ براہین احمدیہ اس کی 5ویں جلد میں صفحہ 99 پہ لکھا ہے۔ کیونکہ یہ عاجز یعنی مرزا غلام قادیانی قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا، مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔ پھر مرزا تمام انبیاء پر تفوق اور برتری کا اس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ملفوظات احمد کی جلد 4 صفحہ 142 پر رقم طراز ہے کمالات متفرقہ جو تمام انبیاء میں پائے جاتے تھے وہ سب کے سب حضرت رسول کریم میں ان سے بڑھ کر موجود تھے، اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم سے دلی طور پر ہم کو عطا کیے گئے۔ بس آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ کس طرح مرزا ان اکابرین امت، ان زعمائے امت اور ان حضرات معصومین کے بارے میں پہلے تعظیم کا دعویٰ کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، ان کی عظمت کو مانتا ہے، پھر کس طرح وہ خود ان پر متفوق اور تفوق کا دعویٰ کر لیتا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ اور اسی سلسلے کو ہم آئندہ پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ